اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ میں ہوں حکیم احمد شہزاد ڈسکا پاکستان سے۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میرے یوٹیوب چینل حکیم احمد شہزاد ڈسکا پر نئے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جو کہ ایک ماشکی کا واقعہ ہے۔ ایک مشک اٹھانے والا، مشکیزہ اٹھانے والے کا واقعہ ہے، جو کہ اپنے زمانے میں ایک مشہور تھا، اس کی بڑی شہرت تھی۔ ہمارے علاقے میں ایک ماشکی تھا، مشکیزہ اٹھانے والا، اور اس کی اپنے اس ہمارے علاقے میں اتنی شہرت تھی، اتنی شہرت کا ڈنگا بج چکا تھا کہ بچہ بچہ اس کو جانتا تھا اور بہت ہی مشہور تھا۔ خاص علاج مخصوصہ کے لیے وہ جانا اور پہچانا جاتا تھا، کسی سنیاسی سے، کسی سادھو سے۔ چونکہ میں قدیم دور کی بات کر رہا ہوں، اس کو ایک نسخہ اس کے ہاتھ میں لگ گیا تھا، جو صرف 3 پڑیا دیا کرتا تھا، 3 پڑیا دیا کرتا تھا، اور بے اولاد جو جوڑا ہے، بے اولاد جو حضرات ہیں، شرطیہ طور پر ان کی گود ہری بھری ہو جایا کرتی تھی، بشرطے کہ مرد میں کسی قسم کا نقص واقع نہ ہو، جو ایسی وجہ نہ ہو۔ تو وہ اپنے زمانے میں مشہور معروف تھا، 3 پڑیا صرف دیا کرتا تھا خواتین کو کھانے کے لیے، اور شرطیہ طور پر جو ہے وہ حمل قرار پایا جاتا تھا۔ آج اس کے سینے، ماشکی کے سینے کا راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میرے چینل پر نئے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، میں نے خود اس ماشکی کو دیکھا ہوا ہے بچپن میں، کافی ضعیف العمر اور کافی بڑھاپے میں تھا، لیکن محنت مزدوری جو ہے وہ بڑھاپے میں بھی کیا کرتا تھا۔ مشکیزے میں پانی بھر کر، چونکہ میں قدیم دور کی بات کر رہا ہوں، تو وہ سڑکوں پر گرد و غبار کو دھونے کے لیے گلیوں میں، سڑکوں میں وہ پانی کا چھنٹا لگایا کرتا تھا، اور کافی ضعیف العمر تھا۔ تو میں نے خود بھی اس کو دیکھا ہوا ہے آخری اس کی عمر میں، اور بزرگوں سے سنا ہے، ایسے بزرگوں سے، کہ وہ صرف 3 پڑیا دیا کرتا تھا، اور شرطیہ طور پر بے اولاد جو جوڑا ہے اس کی گود ہری بھری ہو جایا کرتی تھی۔ ان کے آنگن میں بھی پھول کھل جایا کرتا تھا۔ آج اس کے سینے کا راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ ساتھ خاص ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ رب العزت نے جڑی بوٹیوں میں کیسے کیسے خزانے پنہا رکھے ہیں، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ ہم ان سے فیضہ ہرگز حاصل نہیں کر سکتے، چونکہ ہمارے پاس علم نہیں، ہم ان کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اور ان چیزوں کی طرف جانا نہیں چاہتے، تو فائدہ حاصل کہاں سے کریں گے؟ تو ناظرین کرام، اس کے سینے کا راز کیا تھا؟ وہ پیپل کی داڑھی لیا کرتا تھا، اور اس کو دھوپ میں یا سائے میں خشک کر لیا کرتا تھا۔ دیکھیں، پیپل ایک عام ملنے والا
مشہور و معروف ایک درخت ہے. آپ جانتے ہیں پاک و ہند کی مشہور نباتات ہے. ایک قداور، ایک گھنا، ایک سائے دار درخت ہے اور دنیا کی قدیم ترین نباتات میں اس کا شمار ہوتا ہے. وہ پیپل کی داڑھی لیا کرتا تھا اور اس کو سائے میں خشک کر کے اس کو باریک صفوف کر لیا کرتا تھا. ایک ماشا کی پڑیا دیا کرتا تھا اور صبح خالی پیٹ ایک پاؤ بھر دودھ سے صرف 3 پڑیا دیا کرتا تھا اور لوگ جو ہیں وہ شفا یاب ہوا کرتے تھے. آج ہمارے زمانے کی جدت کے دھوکے میں آ کر ہم تمام چیزوں کو بھول چکے، ان چیزوں سے فائدہ حاصل نہیں کرتے. تو ناظرین کرام، یہ سچا ایک معاشقی کے سینے کا راز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. دعائے خیر سے ضرور یاد کیجیے گا اور اس نسخے سے فیض یاب ضرور آپ ہوئیں، اور اس ایسی چیزوں کو ضرور اپنے استعمال میں رکھیں اور دیکھیں کہ رب العزت نے کیسی ان چیزوں میں جو ہے وہ شفا رکھی ہے. یعنی جب عورت ایام خاص جو جامع مخصوص جو ہے ان سے فارغ ہو جائے، نہانے کے بعد اللہ کا نام لے کر صبح خالی پیٹ پڑیا جو ہے وہ اپنے اندر نکل لے، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، اور ان 3 دنوں میں ہم بستری لازم ہونی چاہیے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پہلے مہینے ہی اللہ جو ہے وہ کرم کر دیتا ہے اور جو سوکھی ہوئی گود ہے وہ ہری بھری کر دیتا ہے. اجڑے ہوئے آنگن میں پھر سے بہار آ جاتی ہے اور پھول اور کلیاں جو ہیں وہ مہکنے لگتی ہیں. تو خاص میں نے چیز آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں وہ ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیا کریں. اللہ حافظ.